اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ سرور کائنات سرکار دو جہاں، موسم بہار پیر کے دن 17 ربیع الاول 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کے نام بی بی آمنہ بنت وہب تھا۔ آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا اور آپ کی دادی کا نام فاطمہ بنت عمر تھا۔ سب سے پہلے ہم آپ کے شجر نسب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم سے اسماعیل کو چنا، پھر اسماعیل کی اولاد سے بنی کنانہ کو اختیار کیا، پھر بنی کنانہ سے قریش کا انتخاب کیا، پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا اور بنی ہاشم میں سے مجھے چنا۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت اسماعیل کے بیٹے ہجر سے ہوتے ہوئے قبیلہ قریش میں حضرت ہاشم تک جاتا ہے۔ جناب ہاشم کے بیٹے کا نام حضرت عبد المطلب تھا، جو پیغمبر اسلام کے دادا تھے۔ حضرت عبد المطلب کے 4 بیٹے ہوئے، جناب عبداللہ جو پیغمبر اسلام کے والد تھے، جناب ابو طالب جو کہ مولا علی کے والد تھے، جناب حمزہ اور جناب عباس یہ آپ کے چچا تھے۔ جب آپ کی عمر 7 برس کی ہوئی تو آپ کے والد انتقال فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی، اور جب آپ کی عمر 10 برس کی ہوئی آپ کے دادا اس دنیا سے رخصت پا گئے۔ 10 برس کی عمر سے آپ کی پرورش آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے سپرد ہو گئی۔ جناب ابو طالب کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ آپ رسول پاک کو اپنے ساتھ سلاتے اور جہاں بھی جاتے رسول پاک کو ساتھ لے کر جاتے، اور رات کو سوتے تو اپنے بیٹے علی کی جگہ پر اپنے بیٹے محمد مصطفیٰ کو سلاتے۔ کفار قریش اور اسر یہودی سے جناب ابو طالب نے رسول پاک کی بہت حفاظت کی اور کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچانے دی۔ جناب ابو طالب نے رسول پاک کو پیروان چڑھایا، اور محمد مصطفیٰ جناب ابو طالب کی تحریر سے جناب ختیجہ کا مال برائے فروخت شام کی طرف لے جایا کرتے تھے۔ جناب ختیجہ عزت اور مال دونوں لحاظ سے ایک معزز خاتون تھی۔ تمام معاملات میں رسول پاک ایماندار تھے۔ زندگی کے سب میدانوں میں رسول پاک کا یہی طریقہ کار تھا، اور اسی بنا پر رسول پاک کا لقب صادق اور امین مشہور ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری دیکھ کر جناب ختیجہ نے یہ کام کی ذمہ داری آپ کو دے دی۔ جناب ختیجہ کو مال میں بہت منافع اور برکت نظر آیا کرتی تھی، اور جب رسول پاک کی عمر 25 سال کی ہوئی اور آپ کی حسن و سیرت، آپ کی راست بازی، آپ کی صداقت، آپ کی دیانت کی عام شہرت ہو گئی۔ سیدہ ختیجہ جو کہ انتہائی پاکیزہ نفس، خوش اخلاق اور خاندان قریش میں سب سے زیادہ دولت مند تھی، بی بی ختیجہ نے رسول پاک کے گھر اپنی شادی کا پیغام پہنچایا۔ اس وقت جناب ختیجہ کی عمر 40 برس تھی۔ پیغام عقد منظور ہوا۔ آپ کا نکاح حضرت ابو طالب نے خود پڑھا۔ جناب ختیجہ کا مہر 12 اونس سونا اور 25 اونٹ مقرر ہوا، جسے جناب ابو طالب نے اسی وقت ادا کر دیا۔ جب تک جناب ختیجہ زندہ رہیں رسول پاک نے کوئی عقد نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 38 سال کی عمر میں کوہ ہیرا
جسے جبل طور بھی کہتے ہیں، میں اپنی عبادت گزارتے تھے۔ اس غار کی لمبائی 4 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ تھی۔ ایک دفعہ سرور کائنات محمد مصطفیٰ عالم تنہائی میں مشغول عبادت تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں یہ آواز آئی، یا محمد۔ آپ نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ پھر یہ آواز دوبارہ آئی، پھر آپ نے دائیں بائیں دیکھا۔ آپ کی نظر ایک نورانی مخلوق پر پڑی، وہ جناب جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا، اقرا پڑھو۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، اقرا کیا پڑھوں؟ انہوں نے عرض کیا، اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ اس پیغام اقرار کا مقصد یہ تھا کہ نزول قرآن کی ابتدا ہو جائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے نماز کی طرف اشارہ کیا، چنانچہ رسول پاک نے وضو کیا اور نماز پڑھی، اور سب سے پہلے جو نماز پڑھی گئی وہ نماز ظہر تھی۔ اسلام کی پہلی جماعت جو رسول کریم نے اپنے گھر میں پڑھی، جس میں رسول کریم، جناب ختیجہ اور مولا علی تھے۔ رسول پاک نے 3 سال تک نہایت رازداری اور پوشیدگی کے ساتھ اپنے فرائض کی ادائیگی کی۔ اس کے بعد کھلے لوگوں میں تبلیغ کرنے کا حکم آ گیا۔ رسول پاک نے بہت تکلیفیں اٹھائیں، آپ پر بہت ظلم ہوئے، لیکن پھر بھی آپ نے اسلام کی دعوت کو جاری رکھا۔ اعلان نبوت کے بعد عرب کی زمین اور عرب کا آسمان، یعنی اپنے پرائے سب دشمن ہو گئے۔ ان دشمنوں میں ابو سفیان، ابو جہل اور ابو لہب نمایاں تھے۔ ابو جہل رسول پاک کو قتل کرنے کا منصوبہ بنانے لگا اور آپ پر ظلم کی حد ہو گئی۔ رسول پاک کو مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کو مکہ کی امانتیں دے کر مدینہ تشریف لے گئے۔ آپ 14 ربیع الاول جمعے کے دن داخل مدینہ ہو گئے۔ اب محلہ بنی سالم میں نماز کا وقت آ گیا۔ رسول پاک نے جمعے کی ادائیگی فرمائی۔ اسلام میں سب سے پہلی نماز جمعہ یہ تھی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آج بھی مسجد نبوی واقع ہے۔ مدینے میں داخلے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد کی بنیاد رکھی جو کمال سادگی کے ساتھ تیار کی گئی تھی۔ اس مسجد میں رسول پاک اسلام کی دعوت دیتے، نماز اور زکوٰۃ کا حکم بیان کرتے، اور جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا آپ مدینہ کے لوگوں کو بتاتے اور اپنے اصحاب کو بتاتے۔ اب ہزاروں لاکھوں میں لوگ اسلام کی دعوت قبول کرتے رہے اور ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہو گئی۔ پہلی ہجری میں اذان مقرر کی گئی، جسے مولا علی نے حکم رسول اللہ سے حضرت بلال کو تعلیم دی اور آپ مستقل کا موذن قرار پائے۔ اب یہاں دوسری ہجری ماہ شعبان، بیت المقدس کی طرف سے قبلے کا رخ خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیا گیا۔ یہی دوسری ہجری میں مسلمانوں نے جہاد کا فیصلہ کیا، اور جب قریش کو یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ خیر و خوبی مدینہ پہنچ گئے ہیں اور ان کا مذہب دن رات ترقی کر رہا ہے، اور وہ مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ مل کر یہ کوشش کرنے لگے کہ اس بڑھتی ہوئی طاقت کو کچلتے ہیں، اس کے نتیجے میں رسول پاک کو مشرکین قریش کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ بہت سی جنگیں لڑنی پڑیں۔ مسلمانوں کی کوششوں اور شہادتوں کے بعد اب جا کر مکہ فتح ہوا، مشرکین ختم ہو گئے، دونوں طرف سکون اور امن ہوا۔ اصحاب کا تاریخی اجتماع اور تبلیغ رسالت کی آخری منزل میں مولا علی کی خلافت کا اعلان کیا گیا۔ اب حجۃ الوداع کے موقع پر 18 ذی الحج مقام غدیر خم مولا علی کو جانشین ہونے کا اعلان فرمایا۔ 10 ہجری کو ہی رسول پاک نے آخری حج کیا۔ اس کے بعد آپ نے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کیا جو کہ حکم خدا تھا۔ ہمارے آقا
محمد مصطفیٰ سرور کائنات کے آخری لمحات زندگی بہت تکلیفوں سے گزرے کہ کچھ لوگوں نے خود ہی ظاہر کر دیا کہ وہ کون ہیں اور ان کا اصل چہرہ کیا ہے۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ ملک الموت کا فرشتہ 3 مرتبہ آیا اور پھر تیسری مرتبہ آیا، اس نے اجازت طلب کی اور داخل خانہ ہوا۔ پیغمبر کی خدمت میں پہنچ کر عرض کرتا ہے، مولا یہ پہلا دروازہ ہے جس پر میں نے اجازت مانگی ہے، اب آپ کے بعد کسی کے دروازے پر اجازت طلب نہیں کروں گا۔ آپ 28 صفر 11 ہجری کو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے اور آپ کا روضہ مبارک مدینہ منورہ میں واقع ہے۔ قرآن کہتا ہے، وہی خدا جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب بنائے، چاہے یہ بات مشرکین کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔